اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارض قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب لیے گئے اور تم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، یعنی ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. تقویٰ کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنے بھی انبیاء جتنے بھی انبیاء اس نے بھیجے ہیں ان سب کے ذریعے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا تھا. تقویٰ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ تقویٰ وہ راستہ، وہ طریقہ، یا یوں کہہ دیں کہ وہ زندگی گزارنے کا لاہ عمل یا طریقہ کار ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور وہ راستہ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جو سب سے نزدیکی راستہ ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان پہنچ جائے، وہ تقویٰ کا راستہ کہلاتا ہے. دینی تعلیمات اور دینی جیسے کہتے ہیں روایات پہ یا حدیث یا سیرت پہ اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو ان کے مجموعے سے ہمیں تقویٰ کی تقریباً 3 تقسیمیں نظر آتی ہیں کہ تقویٰ کن کن چیزوں میں ضروری ہے. سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہمارا بدن ہے. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ تقوی بدن ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو ظاہری نجاسات سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جہاں ایک ہدف بیان کرتا ہے وہاں پہ فرماتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ تمہیں پہلے پاک کرتے ہیں. نبی جو ہے وہ تمہیں پہلے پاک کرتا ہے، یُزَكِّيهِمْ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور پھر اس کے بعد ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کی تعلیم بھی اسی وقت انسان کے اندر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کا تزکیہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہمیں پڑھے لکھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے کتابوں کو بہت پڑھ لیا ہوتا ہے، بہت زیادہ کتابوں کے حافظ ہوتے ہیں، ان کو آیات یا روایات یا جو بھی کہہ رہے ہیں کوٹیشنس یا یوں کہہ رہے ہیں عبارات کتابوں کی یاد ہوتی ہیں. یعنی چلتی پھرتی ایک لائبریری ہوتے ہیں، بہت معلومات کا ان کے پاس خزانہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی پیوریفیکیشن نہیں ہوئی ہوتی، ان کی اندر سے طہارت نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے اس ظرف میں جو ان کی روح کا ظرف ہے، ان کے جسم کا جو ظرف ہے، اس کے اندر جو بھی علم، جو بھی تعلیمات، جو بھی مطالعہ نچوڑ ان کے جسم میں جاتا ہے وہ اندرونی کیفیات کے ساتھ مل کر ان کی اندرونی کیفیات کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اگر اندر سے وہ پاک ہوتے ہیں، اندر سے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تو وہ سارا مطالعہ پاکیزہ اور مطہر ہوتا ہے. لیکن اگر اندر سے ان کے اندر کثافت موجود ہو اور باطنی اور روحی طور پہ ان میں کوئی خباثت موجود ہو تو یہ سارا کا سارا مطالعہ خباثت اور نجاست میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس سے اس شخص سے یہ امید ہمیں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اچھا کام اچھی نیت سے کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی ایجادات جو کہ انسانیت کو مارنے کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ علمی نتیجہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی علم کا حاصل ہوتا ہے. یہ علم یقیناً انسان نے کوششوں سے حاصل کیا ہے، اس نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے، اس فیلڈ میں جسے کہتے ہیں کہ اپنا وقت صرف کیا ہے. اس کے بعد وہ اس اسٹیج پہ پہنچا ہے کہ وہ کوئی اتنی جدید ایجاد کر سکے، لیکن کیونکہ طہارت نہیں ہوتی اندر روحانی طور پہ، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کیے ہوتا، تو اس وجہ سے یہ انسانیت کے مخالف استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی جس
علامت کو یا جس چیز کو بیان کیا تھا تقوی کے سلسلے میں وہ تقوی بدنی ہے، یا انسانی بدن کا تقوی، یعنی ظاہری نجاست سے انسان کو پاک رکھنا۔ دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا روایات کے اندر وہ ہے تقوی نفس۔ تقوی نفس کیا ہے؟ تقوی نفس کو علماء آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ وسوسہ ہے جو مختلف صورتوں میں، چاہے وہ شیطان کی طرف سے ہو، چاہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ اپنے اندر سے ہو، اس وسوسے سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وسوسہ کبھی بھی اچھے معنی میں نہیں آتا۔ وسوسہ زلزلہ، یہ جو اس وزن پہ جو فعل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیپ وائز، یعنی ایک کام ہوتا ہے پھر رکتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر ہوتا ہے، رکتا ہے۔ اس طرح کے کاموں کے لیے جو وزن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہی فلسفہ یا وسوسہ اور زلزلہ، یہ کسی وزن پہ آنے والے الفاظ ہیں۔ یعنی ہوتا ہے کہ زلزلہ ایک دم سے نہیں آتا، یعنی اس میں جھٹکے آتے ہیں، زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں۔ اسی طرح وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں کہ وہ خیال جو کہیں دور سے بیٹھ کر آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی مثال دی کہ اگر کوئی بچہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہو اور پیچھے سے آ کے کوئی اس کو ہلکی سی آواز دے پھر غائب ہو جائے، بچہ پیچھے پلٹ کے دیکھے یا کوئی بھی شخص پیچھے پلٹ کے دیکھے اور کوئی پیچھے موجود نہ ہو، پھر اس کے بعد کوئی پیچھے سے ہلکی سی آواز دے، یعنی یہ پیچھے سے بار بار اس کے سکوت کو توڑنا، اس کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنا اور پھر ایک دم سے غائب ہو جانا، یہ جو کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اسی لیے ہم شیطان کے وہ خیالات جو شیطان دور سے بیٹھ کر کسی کے ذہن میں منتقل کرتا ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ کیا، تو وسوسہ کیا کیا؟ یعنی شیطان جنت میں موجود نہیں تھا اس جگہ پر، شیطان کو تو اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وسوسہ کیا؟ وہ دور سے بیٹھ کر اپنے خیالات کو جو ہے وہ انسان کے ذہن میں داخل کر رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ شریک ہو سکتا ہے، وہ وسوسہ دور سے کر سکتا ہے، وہ انسان کی اولاد میں، انسان کے خون میں، انسان کے جسے کہتے ہیں افکار میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کو طاقت دی ہے، یہ شیطان کو یہ طاقت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قید بھی لگا دی تھی کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ تو اپنی شراکت رکھے گا کہ جو میرے عبادت گزار بندے نہیں ہوں گے، جو میرے عبادت صالحون ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو دوسری چیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تقوی یہ جس ضروری ہے وہ تقوی نفس ہے۔ تیسری چیز تقوی قلب ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ جاننا، دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاشع اور خاضع رکھنا اور اس کو کسی اور طرف متوجہ نہیں کرنا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ قلب کا پاک ہونا، قلب کا پاک ہونا، یعنی ہمیشہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو وہ متوجہ ہو کہ یہ کام وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انجام دے رہا ہے۔ بہرحال ان تینوں اقسام میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں خاص جب تک انسان کے شامل حال نہ ہو، یہ چیزیں انسان کو حاصل ہونا بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اور عنایت خاص اللہ تعالیٰ کی کب حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو کوشش کے بغیر ایسی چیز جو کسبی ہوتی ہے، کسب کر کے حاصل ہوتی ہے، کوشش کے بغیر نہیں دیتا۔ انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی اور آپ مابعد سے باہر چلی گئی تھی تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بھوکی ہو، پہلے میں بغیر مانگے بغیر کوشش کے تمہارے لیے پھل تمہارے پاس بھیجتا تھا، لیکن اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خود کوشش کرو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس درخت کو ہلاؤ، جب تم درخت کو ہلاؤ گے تمہارے لیے کھانا جو ہے وہ فراہم ہو جائے گا۔ یعنی کوشش اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رکھی ہے کہ وہ کوشش کرے، نتیجہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں مختلف چیزیں بیان ہوئی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو مختصر بیان کروں، کیونکہ آج میں نے جس چیز کو آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے رکھا تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی، کیونکہ ولادت نزدیک آ رہی ہے، 8 جمادی الثانی جو ہے وہ 8 ربیع الثانی جو ہے امام کی ولادت کا دن ہے، تو میرا خیال ہے آج یا کل وہ ولادت کا دن ہوگا، لیکن اس کی مناسبت سے میں نے چاہا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ہمارے شیعہ احادیث کے مجموعوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ان سے پہلے احادیث کے مجموعے کس طرح تھے، ان کے بعد احادیث کے مجموعے پہ کیا اثر ہوا، کیا کیا چیزیں مرتب ہوئی، ان کے بارے میں ایک مختصر سا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ بہرحال میں تھوڑا سا تقویٰ کے بارے میں بیان کر دوں، کیونکہ جمعے کے خطبے میں ضروری ہے کہ پہلے خطبے کے اندر تقویٰ کے بارے میں نصیحت کی جائے، تقویٰ کو کھول کر مختلف صورتوں میں جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور ہر جمعے کو اس کو دونوں خطبوں کے اندر تکرار کیا جائے، تاکہ لوگ اگر ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے فاصلے کے درمیان
اس چیز کو بھلا چکے ہوں تو دوبارہ ان کو یہ جو ہے وہ یاد دہانی ان کی ہو جائے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں جو ہے بہت ساری آیات ملتی ہیں، میں کچھ کا ذکر کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ایک ہدایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، تقویٰ اختیار کرو، حکم دیتا ہے تقویٰ اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد کچھ درجات ہیں انسان کے۔ سب سے پہلا اسٹیج جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پہ ایمان لانے کے بعد جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اسلام کا درجہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو کافر ہو، مشرک ہو یا کسی بھی غیر اسلام دین پہ ہو، وہ کلمہ پڑھ لے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر وہ تمام احکامات لاگو ہو جاتے ہیں جو کہ ایک مسلمان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا قتل ایک مسلمان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس کی غیبت، اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ ویسے ظلم کرنا تمام لوگوں پہ بھی حرام ہے، لیکن خود مسلمان ہونے کے ناطے اس کے پچھلے گناہ، اگر وہ کافر تھا اور کوئی بھی گناہ اس نے انجام دیا ہو، اسلام ایک ایسی طہارت کی چیز ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ اسلام کا درجہ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ایمان کا درجہ ہے۔ ایمان کے درجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان کے درجے میں لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، کیونکہ یہی ایمان لانے والے تھے جن کے اندر منافقین پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے کے آ گئے، تم ایمان لے کر آؤ۔ یا قرآن مجید میں عربوں کے بارے میں بعض جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو عرب کہتے ہیں یہ ہم ایمان لے گئے، یہ ایمان لے کے نہیں آئے، یہ ان سے کہو کہ تم اسلام لے کے آئے ہو، یعنی ابھی تم اسلام کے درجے میں خالی شامل ہوئے ہو۔ یہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اپنے آپ کو مومن کہلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو، اور اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بھی آئے تھے، ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اسلام پہلا درجہ ہے جو اسلام کہنا داخل ہونے کے بعد انسان کو ملتا ہے، اسلام لے آیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایمان کا درجہ ہو۔ ایمان کا درجہ کب حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کا درجہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے تقویٰ کا درجہ، متقی، مومن کے بعد متقی کا درجہ ہے۔ اس لیے یہ جو مختلف درجات ہیں ان کو قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور آخری درجہ جسے قرار دیا گیا ہے سب سے ہائی درجہ، کیونکہ محسنین کا درجہ بھی ہے، صدیقین کا درجہ بھی ہے، شہداء کا درجہ بھی ہے، لیکن آخرین درجہ جس کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم شہید ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم محسن ہو جاؤ، لیکن یہ کہا کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور جب آپ سورہ بقرہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا حکم ہی کیا دیا جاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی تقویٰ الہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، جو شرط لازم ہے جس کی بغیر قرآن مجید کی گہرائیوں میں نہیں اترا جا سکتا، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے اطراف میں یورپین ممالک کے اندر، امریکہ میں مختلف، جرمنی کے اندر مختلف ایسے غیر مسلم نظر آئیں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا ہے، جنہیں آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے بارے میں اپنا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور بڑی ڈیپتھ میں آگے پڑھتے ہیں۔ ان کی عربی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی نظر ان روایات پہ جو آیات کے بارے میں آئی ہے ان پہ بھی بڑی اچھی نظر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان لے کے نہیں آتے، پھر بھی یہ قرآن مجید کے اندر اشکال نکالتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید ان کو ہدایت نہیں پہنچاتا، اس وجہ سے کہ قرآن مجید کا خود یہ قول ہے، اس سے ہدایت وہی پائے گا جو ہدایت لینا چاہے گا، جو ہدایت لینا نہ چاہے اس کو قرآن مجید ہدایت دیتا بھی نہیں ہے۔ اور ہدایت دینے کی جو پہلی شرط قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ بہرحال یہ ایک پہلا اسٹیج ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ اس چیز کو بیان کروں، کیونکہ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو لکھا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس میں ایک دو چیزیں جو ائمہ علیہ السلام سے اس بارے میں ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اگر دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے جو دعوت کا سلسلہ بیان کیا، انبیاء کے بارے میں قرآن مجید نے نقل کیا اور ائمہ کی روایات میں اس چیز کو کثرت کے ساتھ ہم پا سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی مختلف طریقوں سے یہ فرماتا ہے کہ ان نبیوں نے جو دعوت دی وہ کس طرف دعوت دی؟ لوگوں کو متقی ہونے کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اور اس کے بعد لوگوں کو متقی ہونے کی دعوت دی۔ قرآن مجید کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قول ملتا ہے، آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل افلا تتقون، اے محمد ان سے کہہ دیجئے آپ تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ لوگ، اے مسلمان جو تم مسلمان ہو، تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم اسلام لے آئے ہو، تم ایمان لے آئے ہو،
تقویٰ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تقویٰ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانے، مسلمان ہونے کے بعد وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ گناہوں کی طرف رغبت کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو تقویٰ وہ حد ہے جو اس کو گناہوں سے روکتی ہے. بہرحال اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی طرف اگر جائیں تو امام علی علیہ السلام کی ایک روایت نظر آتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. مولا امیر المومنین علیہ السلام تقویٰ کو تمام اخلاقی جسے کہتے ہیں مسائل کا سردار سمجھتے تھے. مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ایک حکمت کے اندر فرماتے ہیں وقال علیہ السلام التقیٰ رئیس الاخلاق، تقویٰ اخلاق کا سردار ہے. یعنی جتنے بھی اخلاق آپ دنیا میں گن سکتے ہیں ان کا سردار تقویٰ ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں وہی شخص حقیقی متقی ہے جس کے تمام اعمال اگر ایک تشت میں رکھ کر پوری دنیا کے سامنے دکھائے جائیں اور اس میں ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے، اسے ہم کہیں گے یہ شخص متقی ہے. اسی طرح امام محمد باقر سے ایک روایت ہے، تفصیلی روایت ہے جو میں اکثر مجالس میں پڑھ چکا ہوں. جعفر جوفی سے یہ روایت ہے. جعفر جوفی بہت معتبر ایک صحابی ہیں جن سے کئی سو احادیث، یوں کہہ لیں کئی ہزار احادیث نقل ہوئی ہیں. امام کے صحابیوں میں کچھ صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں نقل کی. ابھی اگلی یعنی گفتگو کے اندر جو خطبہ میرا دوسرا ہوگا اس میں شاید ان کا ذکر کروں گا. ان سے ایک روایت ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. روایت تفصیلی ہے. اس میں جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی سوال کیا تو امام نے فرمایا اے جابر، کیا ہمارے شیعوں نے یہ کافی سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی محبت کا صرف اقرار کر لیں؟ یہ روایت میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کیونکہ تقویٰ سے متعلق ہے، اس لیے اس کو دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. کہتے ہیں ان کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ وہ اقرار کریں کہ ہم صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کافی ہے ان کے لیے؟ خدا کی قسم ہمارا شیعہ فقط وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو. یہ مولا امام باقر علیہ السلام اور مختلف ائمہ علیہ السلام کی اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں تقویٰ کے بارے میں تو آپ کو یہ ساری ہدایات تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یہ جو راستہ تو نے تقویٰ کا اپنے نیک بندوں کو جس پہ چلنے کی تو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، خصوصاً یمن کے اندر، فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، پڑا چنار کے اندر اور انڈیا میں اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر آباد میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی وجلوا علی عبادک ومنائک فی بلادک وصلی علی ائمة المسلمین محمد المستضعفین وحدات المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ پر جو تقویٰ کی راہ ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں معلوم ہے کہ اس ہفتے کی مناسبات میں جو سب سے امپورٹنٹ مناسبت، بہت ساری مناسبات ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے جو کہ 8 تاریخ کو اس مہینے کی آتی ہے، کیونکہ اگلے جمعے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بیان کریں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت میں تفصیل سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے واقعات اور حالات بیان کر چکا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کو مقطع
وسط قرار دیتے ہوئے ہم دو ادوار کا جائزہ لیں. دو ادوار کون سے؟ ایک وہ دور جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، اور ایک وہ دور جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا زمانے امامت بہت کوتاہ تھا، اور اس میں جو میں بات بیان کرنے والا ہوں احادیث کے سلسلے میں، اس پہ اتنا زیادہ ورڈ نہیں ہوا. آخری احادیث جو ہمیں ملی ہیں جو مستقیم امام سے نقل کی گئی ہوں وہ امام زمانہ سے ہی ملی ہے. باقی امام حسن عسکری سے ملی ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں امام زمانہ سے جو احادیث ملتی ہیں وہ ان کی توقیعات کے ذریعے ملی ہیں. اور توقیعات کیا چیز ہوتی ہیں؟ وہ خطوط ہیں جو کہ امام زمانہ کے پہلے نائبین نے امام زمانہ سے دریافت کیے تھے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک تاریخ آپ کے سامنے احادیث کی بیان کروں، ان کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کراؤں، کیونکہ ہمیں یہ چیز بیان کی جاتی ہے اور ہمارے بچے کو یہ حدیث ازبر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ان کی اطرت اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے بہترین چیز جسے ہم قرار دے سکتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک تو ان کی سیرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری چیز ان کا خود کلام ہے کہ ان شخصیات نے کیا رہنمائیاں اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں مسلمانوں کو اور مومنین کو ارشاد فرمائی ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ مختصر سا بیان کروں کہ کس طرح سے اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے حفاظ کو حفظ کرواتے تھے اور جو کاتبین تھے ان سے لکھوا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اپنے پاس نقل کر لیا کرتے تھے، اور ان میں سر فہرست جو نام نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام. اس زمانے میں مولا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ایک کتاب کہہ لیں، ایک صحیفہ کہہ لیں، ایک مکتوب کہہ لیں، وہ لکھا تھا جسے ہم الصحیفۃ الجامعہ کے نام سے جانتے ہیں. اس زمانے میں صحیفہ جامعہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ نسخہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مجموعے کے طور پہ جمع کیا تھا. یہ احادیث اس زمانے میں کچھ اور صحابہ بھی اپنے پاس لکھا کرتے تھے، جس میں ابو رافع کا نام ملتا ہے، اس کے علاوہ سلمان، ابو ذر، ان کے پاس بھی کچھ مجموعے ایسے موجود تھے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود تھی. لیکن خلفاء کے دور میں، خصوصاً خلیفہ ثانی کے دور میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کیا گیا کہ یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس جو حدیث کا مجموعہ موجود ہے وہ جمع کرایا جائے. کیونکہ اس سے پہلے قرآن کی جمع آوری کا کام ہو رہا تھا اور خلافت اول میں قرآن کے پاروں کو جمع کر کے اس کو کمپائل کرنے کا ایک کام ہو رہا تھا. یہ بات آپ لوگ ذرا غور سنیں کیونکہ ایک تاریخی بات ہے اور یہ بات عموماً مجالس کے اندر بیان نہیں ہوتی، علمی نشستیں سیمینار ہوتے نہیں ہیں ہمارے یہاں، تو اس میں بات بیان نہیں ہوتی. اس لیے اس کو اپنے ذہنوں میں، خصوصاً ہمارے بچے نوجوان اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے طریقہ کار احادیث کو جمع کرنے کا شروع ہوا. تو جو پہلی خلافت کے دور میں قرآن کی جمع آوری کا کام جب شروع ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جس کے پاس قرآن کی جو آیات ہیں وہ لائی جائیں، اور ایک ٹیم بنائی گئی، عبداللہ بن مسعود اور مختلف لوگوں کی ٹیم بنائی گئی جنہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. بہرحال یہ کام ہو رہا تھا. جب خلافت دوم آئی تو خلافت دوم میں یہ کہا گیا کہ جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اگر حدیث کوئی مکتوب لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے تو وہ لایا جائے. لوگوں کے ذہن میں وہی کام موجود تھا جو پہلے قرآن کی جمع آوری کے بارے میں ہوا تھا. تو لوگ اپنے کاموں کو جو لکھا ہوا مکتوب صورت میں موجود تھا، جس بھی صورت میں تھا، کسی بھی چیز میں وہ لکھا تھا، وہ لے کر گئے. اور اس کے بعد تاریخ کا وہ سب سے بڑا ظلم ہوا کہ ان تمام چیزوں، ان تمام کتابوں، ان تمام صحیفوں، ان تمام اوراق کو جمع کر کے ان کو جلا دیا گیا، جنہیں احراق الحدیث کے نام سے تاریخ کے اندر، جسے کہتے ہیں سیاہ باب ہے، جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے. بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں سے وہ انکار نہیں کر سکتے. یہ کام کیا گیا؟ احراق الحدیث، یعنی حدیثوں کو جلا دیا گیا. لیکن اس زمانے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ اپنا کام، اپنی چیزیں حکومت کے پاس نہ لے جائیں. اس لیے اس زمانے کے جو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک تھے، انہوں نے اپنا کام، اپنی احادیث کا مجموعہ جمع نہیں کرایا. اور بعد میں ان کے شاگردوں سے بہت ساری جو ہے وہ روایات بعد میں موصول ہوئی جس کو مختلف ناموں سے پہچانا گیا. اب جو 100 سال کا عرصہ گزرا، یعنی خلافت دوم سے لے کر خلافت عمر بن عبدالعزیز تک،
عمر بن عبدالعزیز تقریباً 100 سال بعد عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ مسلمانوں کا اموی خلیفہ تھا، وہ بنا، تو اس نے پہلی دفعہ حدیث کی نقل سے پابندی ہٹا دی. یعنی پہلے زمانے میں دوسری خلافت سے لے کر 100 سال تک تقریباً حدیث کی نقل پہ پابندی تھی. کوئی حدیث اگر لکھتا تھا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، اس سے چھین لیا جاتا تھا، اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی، اور کہا گیا جاتا تھا کہ حدیث کی نقل پہ ممنوعیت اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ پچھلی امتوں میں تحریف ان کی کتابوں میں ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ اپنے نبی کے کلام کو اور خدا کے کلام کو آپس میں ملا دیا کرتے تھے. تو یہ کہہ کر حدیثوں کی نقل میں پابندی لگا دی گئی. لیکن عمر بن عبدالعزیز پہلا وہ بادشاہ آیا اموی خاندان کے اندر جس نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی اوپر کی جانے والی سب و شتم کو ختم کیا. یہ نسبتاً بہتر ان کے درمیان نسبتاً بہتر خلیفہ تھا. اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے سب و شتم کو ختم کیا اور حدیث کی نقل سے پابندی اٹھائی. اور اس نے پھر لوگوں کو یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس جو حدیث ہے وہ لائی جائے، اس کو ہم جمع کریں گے. اور جب اس نے انعام و اکرام دینے شروع کیے ان لوگوں کو جو حدیثیں لے کے آتے تھے، تو لوگوں میں ایک شوق اور ذوق یہ بڑھا کہ جب اتنا انعام مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ حدیثیں اپنی طرف سے بھی لکھ دیں. تو اس زمانے میں حدیث کی جال کا کام، جال کہتے ہیں کسی چیز کو نئے سرے سے لکھنا. تو اس زمانے میں بہت ساری جعلی احادیث جو ہے وہ لکھی گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ بس حدیثیں لے آؤ. وہ ایک انسائکلوپیڈیا درست کرنا چاہتا تھا، وہ ایک حدیثوں کا مجموعہ درست کرنا چاہتا تھا کہ حدیثیں گم نہ ہو جائیں. تو جو صحابی زندہ تھے، جو تابعین زندہ تھے، جو تابعی زندہ تھے، ان سے اور لوگوں سے جن کے پاس روایات تھی وہ روایات کو جمع کر لیا گیا. اور یہ کام وہاں پہ ہو رہا تھا. اور دوسری طرف ہمارے ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو احادیث کو جمع کر رہے تھے. میں مستقیم آیا تھا امام صادق علیہ السلام تک، کیونکہ اس سے پہلے کے زمانے میں اکا دکا لوگ ملتے ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا. تو سب سے پہلے جو امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے جو لوگ تھے، انہوں نے احادیث کا کچھ مجموعہ امام کے املا سے یا ڈائریکٹ امام سے یا امام سے کچھ واسطوں کے ساتھ نقل کیا. ہر ایک کے پاس اپنے ایک احادیث کا مجموعہ ہوتا تھا. ان احادیث کے مجموعوں کو کیا کہتے تھے؟ اصول کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اصول. یہ تقریباً 400 کے قریب تھے. 400 کے قریب یہ اصول موجود تھے جو بعد میں اصول اربع مئہ کے نام سے مشہور ہے. اربع کہتے ہیں 4 کو، مئہ یعنی 100 یعنی 400 اصول. 400 اصول وہ احادیث کا مجموعہ تھے، 400 کتابیں کہ جو امام سے مستقیم یا ایک واسطے کے ساتھ نقل کی گئی تھی، جن میں صحیح احادیث یا امام سے نقل کی ہوئی احادیث املا کی صورت میں موجود تھی. یہ 400 احادیث مختلف زبانوں میں گم ہوتی چلی گئیں. زمانے کے اندر ان کے اوپر گرد پڑتی رہی، اور بعد میں جب شیخ کلینی علیہ رحمہ آئے تو ان میں سے کئی اصول گم ہو چکے تھے. لہٰذا انہوں نے، شیخ کلینی نے ان کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا. ٹھیک ہے، جسے آپ کافی کے نام سے جانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان احادیث کی جمع آوری کا کام امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی شروع ہوا تھا. اور امام رضا علیہ السلام نے جو کام کیا اور اس کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی، وہ الجامع کے نام سے تھا. یعنی وہ جامع کے نام سے امام رضا علیہ السلام نے اس کو کیا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے پہلے خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ جابر بن یزید جوفی، یہ وہ راوی تھے جن سے کئی کتابیں حدیث کی نقل ہوئی ہیں. انہوں نے تقریباً 8 کتابیں لکھی جس میں کئی ہزار یا کئی سو احادیث موجود تھیں. ابنا آباد بن تغلب، یہ تغلب نامی جو ایک صحابی تھے، انہوں نے تقریباً 30,000 احادیث نقل کی. اس کے علاوہ محمد بن مسلم جنہوں نے اربع مئہ کے نام سے ایک احادیث کا مجموعہ لکھا جس کا نام اربع مئہ لکھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اصول اربع مئہ الگ ہے. اربع مئہ خود محمد بن مسلم کی ایک احادیث کی کتاب تھی. اس کے بعد 4 صدی ہجری میں شیعہ علماء نے ان موجودہ اصول جو اربع مئہ کے نام سے تھے، ان میں جو گم ہو رہے تھے، لکھنے کی کوشش کی اور اسے مدینۃ العلم کا نام دیا. مدینۃ العلم کا نام دیا. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب کس نے تعریف کی؟ مدینۃ العلم کس نے تعریف کی؟ یہ بھی تعریف ابو جعفر صدوق، یعنی جناب شیخ صدوق کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کو تعریف کیا. اب سلسلہ آ گیا امام حسن عسکری تک. امام حسن عسکری تک یہ کام مختلف طریقوں سے احادیث کے بارے میں ہوتے رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 امام جو تھے، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، مستقل اس جگہ موجود تھے. سامرا جسے آپ کہتے ہیں، وہ فوجی چھاونی تھی اور یہاں پر کوئی درس و تدریس کا سلسلہ موجود نہیں تھا. اس لیے بہت سارے لوگ زبانی امام حسن عسکری علیہ السلام سے تو فیض حاصل کرتے تھے، لیکن لکھنے اور جمع آوری کا کام نہیں ہو سکتا تھا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد سے ایک اور دور احادیث کا شروع ہوتا ہے. اور وہ کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں چلے جاتے ہیں، اور غیبت میں جانے کے بعد علماء
کیا کام کرتے ہیں؟ جو ان کے اثر سے نزدیک علماء ہیں وہ احادیث کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ اپنے فتاویٰ، کیونکہ جو امام کے نائبین تھے جنہیں آپ نائبین خاص کہتے ہیں، 4 جو نائب تھے، ان نائبین کے بعد اب علماء کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ علماء کا سلسلہ جن کی تقلید کے لیے خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت سے ایک سلام محمد علیہ استفادہ کیا جاتا تھا کہ ہمارے بعد، یعنی ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، اور ہمارے بعد یہ علماء تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں، تو ان کی پیروی کرو، ان کی تقلید کرو۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث تھی۔ تو اس زمانے میں سب سے پہلے جس شخص نے ان احادیث کی بنیاد پر فتویٰ دینا شروع کیا، وہ اور بھی تھے لیکن جو مشہور ہوئے وہ کون تھے؟ شیخ کلینی علیہ رحمہ۔ کہ شیخ کلینی یہ کلین کے رہنے والے، ایران کے شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 20 سال تقریباً اپنی زندگی کے لگائے خود اپنے، جسے کہتے ہیں کہ شہر میں ان کو لکھنے نہیں دیا گیا، لیکن یہ باہر گئے اور بغداد میں جا کے انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی۔ بہرحال میں کتاب کا تعارف تو بعد میں کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کتابیں جب لکھ دی گئیں تو پہلے زمانے میں حدیث کو 2 قسموں میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ وہ علماء جو زمانے موجود تھے جنہوں نے احادیث کے مجموعوں کو لکھا، اس زمانے میں حدیث کو 2 صرف تقسیمیں کی جاتی ہیں حدیث کی۔ وہ کون سی تھی؟ ایک حدیث صحیح اور ایک حدیث ضعیف، ٹھیک ہے، حدیث صحیح اور حدیث ضعیف۔ لیکن ان علماء کے بعد جو بعد میں اصولی دور شروع ہوا، تو حدیثوں پہ جب غور کیا گیا، کیونکہ یہ ائمہ علیہ السلام کے اثر کے نزدیک دور تھا، تو اس لیے بس یہ 2 حدیثیں تھیں۔ جو امام سے منسوب ہو گئی اس کو صحیح کہتے تھے، جو امام سے جو سند متصل نہیں ہوتی تھی اس کو ضعیف کہہ دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد علمی ترقی ایسے ایسے ہوئی اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق علوم جو ہے مختلف وضع ہونے شروع ہوئے، تو علم اصول آیا، اور اس کے بعد حدیث کے علم میں بھی ترقی ہوئی۔ انہوں نے حدیث کو 5 قسموں میں تبدیل کیا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ ان 5 قسموں میں سے، بہت ساری قسمیں ہیں لیکن 5 اہم قسمیں ہیں، ان میں سے کس پہ پورا اترتی ہے۔ اگر میں جسے کہتا ہوں کہ آج پہنچ سکا تو میں تعارف کتاب پہ پہنچ سکوں گا، لیکن میں پہلے آج ان 5 قسموں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سنیے گا۔ روایات کی جسے کہتے ہیں کہ جو 5 قسمیں، یہ 4 قسمیں کی گئیں، 4 قسمیں جو کی گئیں ان میں سب سے پہلی حدیث، اس کو کہا گیا حدیث صحیح۔ یہ اس صحیح سے مختلف تھی جو پہلے قدیم علماء کے درمیان صحیح اور ضعیف کی جسے کہتے ہیں کہ تقسیم اس سے الگ ہے۔ یہ 4 الگ تقسیمیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا وہ حدیث صحیح ہے جس کی سند بھی اعلیٰ ہو، یعنی اس کی سند اعلیٰ ہو، اور جس کے تمام راوی شیعہ اور عادل ہوں۔ حدیث صحیح کی تعریف کیا کی گئی؟ پہلے کہا گیا تھا جو بھی روایت ائمہ سے متصل ہے بس وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے روایت۔ لیکن جو بعد میں صحیح کی تعریف کی گئی بعد کے علماء نے، انہوں نے کہا کہ صحیح وہ حدیث ہے کہ جس میں جس کی سند اعلیٰ ہو اور جس کے تمام راوی کیا ہو؟ امامی عادل شیعہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح کی انہوں نے تعریف کی۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث کی قسم تھی وہ تھی حدیث موثق۔ موثق کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ثقہ راوی تھا، راوی کون تھا؟ ثقہ تھا۔ ثقہ ہونے کے لیے امامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ موثق وہ روایت ہے کہ جس کی سند میں غیر امامی یعنی غیر شیعہ شخص بھی شامل ہو، یا امامیت کے نظریے کو نہ ماننے والا شامل ہو، یہ لیکن جھوٹ نہ بولتا ہو، روایت ہمیشہ سچ بولتا ہو، سچ جسے کہتے ہیں نا سچ بات کو بیان کرنا ہو۔ ایسے بہت سارے راوی ہمیں مل جاتے ہیں جو ہمارے کتب کے مجموعے کے اندر موجود ہیں، جن سے روایت نقل کی گئی ہے، جو شیعہ نہیں تھے لیکن کیونکہ بات ہمیشہ سچ نقل کرتے تھے، ان کی بات میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا تھا، تو علماء رجال نے ان کو موثق کہا ہے۔ تو وہ حدیث جو ایسے راویوں سے حاصل ہو یا ایسے راوی جس حدیث کی سند کے اندر موجود ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث موثق کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو حدیث کی بیان کی گئی وہ بیان کی گئی تھی حدیث حسن، ٹھیک ہے۔ حسن وہ روایت ہے جس کی سند متصل ہو، یعنی امام سے متصل ہو، لیکن اس کی تمام یا بعض راوی ممدوح ہوں، یعنی جن کے بارے میں یہ پتا ہے کہ ان کی برائی نہیں پتا، اس راوی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں آئی، بس یہ پتا ہے کہ ممدوح ہے، ان کی حمد کی گئی ہے، لیکن ثقہ ہے نہیں ثقہ۔ تو یہ تیسرے درجے میں روایت آ جاتی ہے۔ پہلی کون سی ہو گئی؟ صحیح۔ دوسری کون سی ہو گئی؟ موثق۔ تیسری کون سی ہو گئی؟ حسن۔ چوتھی جو حدیث کی آخری قسم ہے وہ ان تینوں خصوصیات سے آ رہی ہے، یعنی جس میں راوی امامی عادل نہ ہو، جس میں راوی موثق نہ ہو، جس میں راوی ممدوح نہ ہو، ایسی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روایت ضعیف۔ پہلے زمانے میں جو ضعیف کی تعریف کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ روایت جو امام تک جس کی سند نہ پہنچے اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن دوسرے زمانے میں جو اب رائج ہے تعریف ضعیف کی، وہ یہ والی روایت کی یہ والی تعریف شامل ہے۔ ضعیف وہ روایت ہے جو پچھلی اقسام کی تمام شرائط سے عاری ہو، ان کو پورا
نہ کرتی بلکہ اس کی سند میں فاسق, جھوٹا یا مجہول الحال راوی شامل ہو. اب آ جاتے ہیں, میرے پاس 5 منٹ ہے, میں آج صرف شاید ایک ہی کتاب کا تعارف آپ کے سامنے کرا پاؤں. پہلے میں بتا دوں کہ ہماری جو مشہور کتابیں ہیں جن کو شیعہ کتابوں میں اصول کا درجہ حاصل ہونے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ کتب اربع. اربع 4 کو کہتے ہیں کتب, یعنی کتاب کا مجموعہ, کتاب کی جمع کو کتب کہتے ہیں, اربع کہتے ہیں 4 کو, یعنی 4 کتابوں کا مجموعہ. اور یہ ٹرم پہلی دفعہ شہید ثانی نے جو اپنی ایک کتاب کے اندر اپنے ایک شاگرد کو تعلیم دیتے ہوئے ان کتابوں کی طرف جب رجوع کرنے کے لیے کہا تو کہا کہ تم کتب اربع کی طرف رجوع کرو. تو کتب اربع کی اصطلاح پہلی دفعہ شہید ثانی نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی کہ کتب اربع کے نام سے. پھر یہ کتب اربع ہمارے مشہور ہوئے. کون کون سی 4 کتابیں؟ وہ ہماری 4 کتابیں ہیں. الکافی, ہم معمول اس کو اصول کافی کہتے ہیں. اصول کافی کافی کا ایک پارٹ ہے. کافی الکافی کے 3 حصے ہیں. الکافی کے 3 حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی کتاب کون سی ہو گئی؟ الکافی. دوسری کتاب کیا ہو گئی؟ من لا یحضرہ الفقیہ. من لا یحضرہ الفقیہ, یہ شیخ صدوق نے لکھی تھی. اور اس کتاب کے لکھنے کی موٹیویشن کیا تھی کہ ایک شخص نے شیخ صدوق کو یہ خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے من لا یحضرہ الطبیب, کہ ایسا شخص جس کے پاس طبیب حاضر نہ ہو. تو مختلف طبیبوں نے ایک کتاب لکھی تھی ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس طبیب نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھ کر اپنا علاج کر سکے. تو ایک شخص نے درخواست کی کہ اس طرح کی آپ فقہی معاملات میں, شرعی معاملات میں ایک کتاب ہمارے لیے لکھیں کہ جس کے پاس فقی موجود نہ ہو, وہ کتاب دیکھ کر عمل کر کے اپنے آپ کو دینی احکامات کو اپنے پورا کر سکے. تو اس کے جواب, جو خط کے جواب میں شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھ دی. اس کا نام تھا من لا یحضرہ الفقیہ, کہ وہ جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو. اس کتاب کا ترجمہ یہ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو. یہ اصل میں شیخ صدوق کے فتاوی پر مشتمل تھی. شیخ صدوق کے فتاوی حدیث کی صورت میں تھے, ٹھیک ہے. اس کتاب کا نام کیا پڑا؟ من لا یحضرہ الفقیہ. تیسری اور چوتھی کتاب ایک ہی راوی نے لکھی, اور وہ راوی تھے شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی نے 2 کتابیں لکھی, جس میں سے پہلی کتاب کا نام تھا تہذیب الاحکام اور دوسری کتاب کا نام تھا الاستبصار. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب مجھے موقع ملا, ابھی تو وقت بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اگلی دفعہ ان 4 کتابوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے یہاں معتبر سمجھی جاتی ہیں, جسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں یا صحیفہ سجادیہ, ان کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے بیان کروں گا, تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ دین ہم لیتے ہیں, اگر ان کتابوں میں موجود نہیں ہے اور قرآن میں موجود نہیں ہے تو وہ کہاں سے آیا؟ یعنی ہم اپنے دین کو مکتبی بنا رہے ہیں یا سننے والا, یعنی سن کے لینے والا دین ہمارا ہے, یا کتابوں میں لکھا ہوا دین ہمارے پاس ہے. اگر ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے آ گئی ہمارے اندر, یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو ان کے صحیح منابع اور صحیح سورسز سے لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, خصوصاً یہ شہادتیں لبنان میں ہوئی ہیں اور خصوصاً جو فلسطین میں شہداء ہوئے ہیں, اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں اور کمیوں کو جو اس فلسطین کے بارے میں اور لبنان کے بارے میں ہم سے ہوئی ہیں, اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو نوجوان مشکلات کا شکار ہیں, خصوصاً شادی کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں, ان مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو محفوظ ہے ان کے قرض غیب سے عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پاکستان میں, ہندوستان میں اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں, مسلمانوں کو جو مشکلات ہیں مشکلات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.